مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے، علم تیری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، تو خرچ کر پڑے گا یہ نہ کم ہو مال کی طرح، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے، مال کو سنبھالتا سنبھالے تجھ کو علم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب منہاج اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج اصول الفقہ کا سبق نمبر 2 یعنی اصول فقہ کی تعداد کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اصول فقہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور اتنے ہی کیوں ہیں، اس سے زائد یا اس سے کم کیوں نہیں، انشاءاللہ عز وجل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اصول شریعت و فقہ کی تعداد۔ اصول شریعت کتنے ہیں، اصول فقہ کتنے ہیں، اسے بیان کیا جائے گا۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے شریعت نے ہمیں ان 4 چیزوں کی طرف رجوع کا حکم دیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے حل کے لیے شریعت نے ہمیں ان 4 چیزوں کی طرف جانے کا حکم دیا ہے۔ کون سی 4 چیزیں؟ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول، نمبر 3 اجماع امت، نمبر 4 قیاس۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمیں انہی میں سے کسی کے ذریعے حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نوٹ، انہیں ادلہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 4 اصول فقہ کو ادلہ اربعہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 4 ہیں اس لیے اربعہ، ٹھیک ہے۔ دلیل کی جمع ہے ادلہ اور 4 کے لیے اربعہ استعمال ہوتا ہے، تو ان 4 کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادلہ اربعہ۔ یہ 4 ہی کیوں ہیں؟ اصول فقہ، اصول شرعہ 4 ہی کیوں ہیں؟ اس سے زائد یا کم کیوں نہیں؟ دیکھیے، وجہ حصر، ان کی وجہ حصر یہ ہے کہ جس دلیل سے مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ وحی ہے یا غیر وحی۔ جس دلیل کے ذریعے سے کوئی مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ دلیل یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی۔ وحی کسے کہتے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کی طرف جو پیغام بھیجتا ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی نبی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کے لیے جہاں پہ وحی کا لفظ استعمال کیا گیا، مثال کے طور پر قرآن پاک میں حضرت مریم کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا، ان کی طرف جو کلام بھیجا گیا اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ مجازی معنی مراد ہے، وہی جو ہے حقیقی وحی یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ وحی کی کئی صورتیں ہیں، وحی کے آنے کی کئی صورتیں ہیں۔ کبھی وحی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آتی ہے اور کبھی بغیر حائل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کے درمیان کوئی بھی حائل نہیں ہوتا، بلا واسطہ وحی آتی ہے۔ جیسے شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالی سے جو کلام کیا، یہ بھی وحی ہے۔ نیز کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے، یہ بھی وحی ہے۔ کبھی گھنٹی کی آواز آتی ہے اور نبی اسے سمجھتے ہیں، یہ بھی وحی ہے۔ الحاصل یہ کہ وحی کی کئی صورتیں ہیں، وحی کی کئی قسمیں ہیں، یعنی وحی کے آنے کی کئی صورتیں ہیں۔ خیر، تو جو دلیل ہے، جس دلیل سے مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے وہ دلیل یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی۔ تو ہاں، اگر وحی ہے تو وحی جلی ہے یا خفی؟ اگر وہ دلیل وحی ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وحی جلی ہوگی یا وحی خفی۔ وحی جلی کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں اور وحی خفی کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. جس وحی کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے اسے متلو کہتے ہیں، اور جس کی تلاوت نہیں کی جاتی اسے غیر متلو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وحی جلی سے مراد وہی متلو ہے. ٹھیک ہے. اگر وحی جلی ہے تو کتاب اللہ، یعنی وہ وحی ہے جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے، وحی متلو ہے، وحی جلی ہے تو کتاب اللہ ہے. اور اگر وحی خفی ہے یعنی جس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، تو وہ سنت ہے. دراصل نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ بھی وہی ہے، لیکن وہ وحی جلی نہیں ہے، وحی خفی ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس مفہوم کی آیت ہے. یعنی وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہتے. تو نبی کی جو بات ہے یہ بھی وہی ہے، لیکن وحی جلی نہیں، وحی مطلوع نہیں، بلکہ وحی خفی یعنی وحی غیر مطلوع ہے. خیر، دیکھیے وجہ حسر، کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، اسے جس دلیل سے ثابت کیا جا رہا ہے وہ دلیل یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی. اگر وحی ہو تو دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو وحی جلی ہوگی یا وحی خفی. اگر وحی جلی ہو تو کتاب اللہ، اور اگر وحی خفی ہو تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ دلیل غیر وحی ہو جس دلیل کے ذریعے سے مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے، اگر وہ دلیل وحی نہ ہو بلکہ غیر وحی ہو، وحی کے علاوہ کوئی اور ہو، تو تمام کا اس پر اتفاق ہے تو اجماع ورنہ قیاس. یعنی تمام لوگوں کا اس دلیل پر اتفاق ہے یا نہیں. اگر اتفاق ہے تو اجماع، اگر اتفاق نہیں ہے تو قیاس. ٹھیک ہے. جس دلیل پر تمام کا اتفاق ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے تو وہ دلیل کیا ہے؟ اجماع. اور اگر تمام کا اتفاق نہیں ہے تو قیاس. نوٹ: اصولیین قرآن کے بجائے لفظ کتاب زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اصولیین جو ہیں یہ قرآن کے بجائے، قرآن کی جگہ زیادہ تر کتاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائے خیر میں یاد فرمائیے گا.